السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول عشق سبحان اللہ کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ناشتے کے بعد سب کو خدا حافظ کہتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ آج ویکینڈ تھا، اس لیے یونی سے آف تھا، مگر وہ فریال کے ساتھ لائبریری جانے کا کہہ کر گھر سے نکلی تھی۔ اس کا ارادہ آج اس مزار پر جانے کا تھا جس کے بارے میں فریال نے اسے بتایا تھا۔ کوئی 15 منٹس بعد وہ مزار کے سامنے تھی تو آ ہی گئی۔ اسے دیکھتے ہی ایک بوڑھی عورت جو کہ دیکھنے میں کوئی ملنگ لگتی تھی اس کے پاس آئی تھی۔ سبز رنگ کے لباس میں ملبوس وہ عورت 60 سے 70 کے درمیان کی تھی۔ سفید بالوں کی چوٹی بنائے سر پر بڑا سا دوپٹہ لیے وہ اپنی بڑی بڑی کاجل سے بھری سیاہ آنکھیں اس پر گڑا ایک ہاتھ میں چھڑی تھامے جبکہ دوسرے ہاتھ میں تسبیح لیے اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ ضربہ ڈر کے مارے اچھل کے کچھ قدم پیچھے ہٹی تھی۔ کون ہیں آپ؟ اس نے تقریباً ہکلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ سوات یونی سے کچھ دور ایک مزار تھا۔ وہ گھر میں بنا بتائے یہاں آئی تھی اور اب سے اسے اس ملنگ نما درویش عورت سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جبکہ وہ درویش عورت اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کے چہرے سے اس کے دل کا حال جان گئی ہو۔ اسے خاموش دیکھ ضربہ واپس مڑنے لگی تھی۔ رک جا میری بچی۔ اس عورت کی نرم مگر سنجیدہ آواز پر ضربہ کے اڑتے ہوئے قدم وہی تھمے اور وہ پلٹی تھی۔ جی آپ کون ہیں؟ ضربہ اب ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں اللہ کی زمین پر رہنے والی ہمسی بندی ہوں، مگر تو بہت خاص ہے۔ تو وہ ہے جسے گناہوں میں ڈوبے اس شخص کو اللہ کی طرف لانا ہے۔ تجھے یہ موقع اس خداوند کریم نے دیا ہے تو بہت نصیبوں والی ہے۔ تیرا بخت بہت بلند ہے بچی۔ وہ جو اللہ کی راہ سے بھٹک گیا ہے تو اسے دین کی طرف لائے گی۔ تو نے نادانی میں اسے دربدر کیا تھا، تو ہی دانا بن کر اسے واپس لائے گی۔ وہ مالک ہے نا، وہ سب جانتا ہے، وہ ضرور تجھے تیری منزل تک پہنچائے گا۔ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہ جانے کس شخص کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ ضربہ کو خاک بھی پلٹنا پڑا، مگر وہ پھر بھی خاموش کھڑی سن رہی تھی۔ وہ عمر میں اس کی دادی نانی جیسی تھی، اسی لیے ضربہ احتراماً وہاں کھڑی تھی۔ مگر میں سمجھی نہیں آنٹی، آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں کیوں کسی کو دربدر کروں گی؟ ضربہ نے آہستہ سے ان سے استفسار کیا تھا۔ سب سمجھ آ جائے گا جب وقت کا چکر گھومے گا، جب اسے خدا تیرے روبرو لائے گا۔ سن تو اسے سلام سکھائے گی، اسے دین کی طرف لائے گی۔ وہ عجیب پر اسرار سے انداز میں بول رہی تھی۔ ضربہ حیرانگی سے اسے سن رہی تھی۔ میرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا آنٹی، یہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ ضربہ نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ سمجھ آنے والا ہے، سب سمجھ آنے والا ہے، بس تھوڑا سا صبر۔ بول بچے، تجھے جب موقع ملے گا کسی بھٹکے ہوئے کو راہ پر لانے کا تو اپنا فرض نبھائے گی نا؟ وہ اب ضربہ سے پوچھ رہی تھی۔ جانی کون سی کشش تھی اس پر اسرار سی عورت کی باتوں میں؟ ضربہ کا سر بے اختیار اس بات میں ہلا تھا۔ اس کے ہاں کرنے پر وہ عورت مسکرائی تھی۔ مگر میں کسی کو کیسے راہ پر لا سکتی ہوں؟ میں تو کسی کو زیادہ جانتی بھی نہیں، میرے تو کوئی فرینڈز بھی نہیں۔ تو کون ہے جو اسلام سے دور ہے اور میں کیسے اسے سنبھالوں گی؟ میں تو کسی ایسے شخص کو جانتی بھی نہیں۔ ضربہ سادگی سے بولی تھی۔ یہ سوچے بنا کہ وہ کسی ایسے شخص کو بہت اچھے سے جانتی ہے۔ سب پتہ چل جائے گا، بس کچھ وقت کی بات ہے، سارے بید کھلیں گے۔ اور ہاں، بالکل برا نہیں ہے وہ شخص، بس حالات اس کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ ٹوٹا ہوا ہے، تجھے اسے سنبھالنا ہوگا۔ اسے بلند بختوں والی اللہ تجھے کامیابی دے، تیری زندگی کا مقصد پورا ہو۔ آج میں تجھے دل سے دعا دیتی ہوں، تو جسے چاہے وہ عمر بھر کے لیے تیرا ہو جائے، تن سے بھی اور من سے بھی۔ اس کے دل پہ صرف تیرا راج ہو، تم دونوں کا ساتھ عمر بھر قائم رہے گا۔ وہ اسے دعا دیتی مسکراتی ہوئی اپنی چھڑی سنبھالتی اس کے قریب سے گزر گئی تھی، جبکہ ضربہ گم سی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ ضربہ بچے، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اگر آپ کہیں تو گھر چلیں، بڑی بی بی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ضربہ ڈرائیور انکل کی آواز پہ چونکی تھی۔ ہاں جی ڈرائیور انکل چلیے، ضربہ کہتے ہوئے ان کے ساتھ چل دی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی کریم بابا نے گاڑی چلائی تھی۔ ضربہ سوچوں میں کھوئی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گئی تھی۔ اس عورت کی عجیب و غریب باتیں ضربہ کو بے سکون کر گئی تھیں۔ نہ جانے وقت اب اسے کس موڑ پر لا کر کھڑا کرنے والا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک وہ منزل بھی آئے گی، دل سے اس کا خیال مٹایا کریں گی آپ۔ آج ویکینڈ تھا اور اصول کے مطابق ایک ویکینڈ کو ڈنر خاص خان پیلس اور اگلے ویکینڈ کو زوریز ہاؤس میں ہوتا تھا، جبکہ ویکینڈ پر بریک فاسٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے لنچ تو اکثر گول کر دیا جاتا تھا، مگر اس بار ویکینڈ ہر بار سے ہٹ کر کافی اسپیشل تھا، کیونکہ آج سفیر خان اور بلوشا بیگم کوئی بہت اہم بات کرنے والے تھے، اور اسی وجہ سے بلوشا بیگم نے سب بچوں کو سختی سے ڈنر پر موجود ہونے کی تاکید کی تھی، اور یہ تاکید سب کے لیے تھی، ظاہر خان افریدی کے لیے بھی۔
یہ شام 6 بجے کا وقت تھا۔ ضرورہ جب سے مزار سے آئی تھی، اس کا ذہن اسی پوری اسرار عورت کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب اس کے روم کا ڈور ناک ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی گل کھڑی تھی۔ گل نے اسے آج سب سے زبریز ہاؤس جانے ڈنر کا بتایا تھا۔ بلوشہ بیگم نے اسے بھی 7 بجے تک تیار رہنے کی تاکید کی تھی۔ ضرورہ اس کی بات سن کے بے دلی سے اس بات پہ سر ہلاتی واپس مڑی تھی۔ زبریز کو صبح صبح ایک ہی پارسل موصول ہوا تھا۔ اس نے اسے کھولا تو اس میں ایک کیسٹ تھا۔ یہ کیسٹ مجھے کون بھیج سکتا ہے؟ زبریز کو سوچتا وہ کیسٹ لے کے اپنے روم میں آیا تھا۔ اس نے کیسٹ پلے کیا تو کیسٹ میں کیے گئے انکشافات نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ جو خود کو ظاہر سے نفرت کرنے پر آمادہ نہیں کر پا رہا تھا اور پچھلے کچھ دنوں سے شرمندہ تھا، اسے رہ کر اپنے کیے پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر آج اس کیسٹ نے اسے پل بھر میں وہ فیصلے کروا دیے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ فیصلہ تھا ظاہر خان افریدی سے نفرت کا، اسے تباہ کرنے کا، اسے زندگی کے ہر موڑ پر شکست دینے کا، اس کے لیے اس کے کیے کا بدلہ لینے کا۔ اس نے وہ کیسٹ اسی شام سب کے سامنے پلے کیا تھا۔ اس کیسٹ میں موجود بیان سے کچھ لوگوں کو ظاہر خان سے نفرت میں اضافہ ہو گیا تھا، جبکہ کچھ کو ابھی بھی اس بات پہ یقین نہ تھا۔ مگر زبریز خان کے لیے اس دن سے ظاہر خان اس کا سب سے بڑا دشمن بن گیا تھا۔ لالا اگر آپ ریڈی ہیں تو نیچے آ جائیے، سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ پھپھو کے کافی کالز آ چکی ہیں۔ سائم نے ظاہر کو جیسے اطلاع دی تھی، مومی نے یہ کون سا فلوٹ آرڈر جاری کر دیا ہے؟ ایک تو میرا بالکل بھی موڈ نہیں وہاں جانے کا، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ مگر لالا آج مومی اینڈ بابا کوئی بہت اہم بات کرنے والے ہیں، اس لیے ہم سب کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ سائم نے جیسے اسے قائل کرنا چاہا تھا۔ اور ریلی؟ وہ اس کی طرف دیکھتا طنزیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں لالا، میں جب ہی آپ کو بلانے آیا ہوں، سائم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اوکے فائن، تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ ظاہر نے گویا اس پر احسان کیا تھا۔ سائم کے جانے کے بعد وہ بے دلی سے شاور لینے چل دیا۔ اگلے 10 منٹس میں وہ اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ اسکن کلر کی جینس پر بلیک شرٹ اور بلیک کی جیکٹ پہنے، آنکھوں کو بلیک گلاسز سے کور کیے باہر جانے کے لیے بالکل ریڈی تھا۔ مسٹر خان اسٹینڈ اپ۔ مس سمانتھا کے غصے میں بھری آواز پر وہ جو اپنی دھن میں بیٹھا تھا فوراً کھڑا ہوا تھا۔ بلو جینس پر بلو ہی شرٹ پہنے وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آنکھوں پر بلیک گلاسز چڑھائے، اسپاٹ چہرے لیے بالکل اسٹریٹ کھڑا وہ وہاں سب سے نمایاں تھا۔ آپ کا دھیان کہاں ہے؟ وہ اب اسی برٹش لبو لہجے میں پوچھ رہی تھی، مگر وہ بالکل خاموش تھا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں مس خان۔ مس سمانتھا آپ کے ذرا سختی سے بولی تھی، مگر خان پھر بھی کچھ نہ بولا تھا۔ میں نے کہا آپ کا دھیان کہاں ہے؟ آپ پاکستانی ہیں نا؟ آپ کلاس میں یہ سب کرنے آتے ہیں؟ آپ کی بار وہ چپ نہ رہ سکا، اور جب وہ بولا پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا تھا، جبکہ مس سمانتھا کے چہرے پر کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ ایکچولی میرا دھیان وہاں تھا جب آپ فرسٹ بینچ پر بیٹھے رابرٹ کو چیٹنگ کرتے ہوئے بھی نظر انداز کر رہی تھی اور خود اسے کھلی چھوٹ دے رہی تھی۔ پیپر 1 کے فرسٹ 3 کویسچن اور MCQs آپ اسے شاید پہلے ہی حل کر کے دے چکی ہیں، مزید آپ کا ارادہ اسے بیلنس فل کروانے کا تھا۔ اور میں نے جب تک پچھلے 1 ویک سے نوٹ کیا ہے تو مسٹر رابرٹ کے فادر آپ کے انکل ہیں، مگر میں سوچ یہ رہا ہوں کہ آپ نے ایسا کیا کیوں؟ کہ آپ کو نہیں معلوم یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا کے طور پر آپ سسپینڈ بھی ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال میں اتنا بریف کافی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں مزید بتا دیتا ہوں کہ میرا دھیان کہاں تھا، بٹ ایسا نہ ہو میں کچھ کہوں اور آپ کو برا لگ جائے۔ اصل میں ہم پاکستانی اپنے ٹیچرز کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ وہ پرسکون سے انداز میں انگلش میں ہی جواب دیتا مس سمانتھا کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ اس کا جواب سن کے مس سمانتھا چہرہ سرخ لیے ہونک بنی کھڑی تھیں۔ وہ اس کے جواب پر تل ملا سی گئی تھی، جبکہ پوری کلاس میں دبی دبی سرگوشیاں گونجنے لگی تھیں۔ سائلنس! وہ غصے میں چلائی تھیں۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ ظاہر خان سنجیدہ چہرہ لیے اپنی اسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ اینڈ یو مسٹر ظاہر خان، میں آپ سے تو بعد میں بات کرتی ہوں۔ ابھی وہ خوش غمگین تیور لیے اس کی جانب مڑتی ہوئی تپے ہوئے انداز میں انگلش میں بولی تھی۔ شور! دل جلا دینے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا تھا اور اپنے بیگ شولڈر پر ڈالے کلاس سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ بدتمیز ہرگز نہ تھا، مگر پچھلے 1 سال اور 6 مہینوں کی اسٹرگل نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا، جس میں نمبر 1 پر اس نے جو سیکھا تھا وہ تھا دھوکہ باز اور دوہری فطرت لوگوں کو سبق سکھانا، اور یہ کام وہ بخوشی کرتا تھا۔ اس کی کسی سے نہیں بنتی تھی۔ پوری یونی میں وہ اپنی اکھڑ مزاجی اور بدتمیزی کی وجہ سے مشہور تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ یونیورسٹی کا نمبر 1 اسٹوڈنٹ تھا۔ ہر مقابلے میں اول آنا جیسے اس کا جنون سا بن گیا تھا۔ کوئی ایسا کام نہ تھا جس میں ظاہر خان پیچھے رہ جائے۔ اسی وجہ سے وہ ہر بار اپنی ذہانت اور طاقت کے بل بوتے پر ہر میدان فتح کر جاتا تھا۔
وہ پٹھان تھا اور ہینڈسم تھا، لڑکیاں اس کی وجاہت پہ مرتی تھیں، مگر کچھ دن فلرٹ کرنے سے زیادہ اس نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں کروایا تھا۔ کانفیڈنٹ تو وہ پہلے ہی تھا، اس قدر پذیرائی نے اسے خود پسند اور مغرور بنا دیا تھا۔ سرکشی اور ہٹ درمی تو جیسے اس کی فطرت میں رچ بس گئی تھی۔ اس نے اس 1.5 سال کے عرصے میں خود کو بے حد مصروف کر لیا تھا۔ اسے بہت آگے جانا تھا اور ان لوگوں کو کچھ بن کے دکھانا تھا جنہوں نے اس سے اس کی مسکراہٹ چھینی تھی۔ اس کی کسی سے نہیں بنتی تھی، پورے یونیورسٹی میں اپنی اکھڑ مزاجی اور بدتمیزی کی وجہ سے مشہور تھا، مگر وہ ساتھ ہی ساتھ وہ یونیورسٹی کا نمبر 1 اسٹوڈنٹ تھا۔ ہر مقابلے میں اول آنا جیسے اس کا جنون بن گیا تھا، ایسا کوئی نام نہ تھا جس میں ظاہر خان پیچھے رہ جائے۔ اسی وجہ سے وہ ہر بار اپنی ذہانت اور طاقت کے بل بوتے پر میدان فتح کر جاتا تھا۔ وہ پٹھان تھا اور کیسا ہینڈسم تھا۔ اس واقعے نے ظاہر خان سے بہت کچھ چھین لیا تھا، مگر لندن آ کر اس نے بہت کچھ پایا بھی تھا۔ ابھی تو شروعات تھی، ایک بہترین مستقبل اس کا منتظر تھا، کیونکہ محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور ارادے مضبوط ہوں تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ ظاہر خان کی منزل اس کی منتظر تھی۔ وہ سب زوریز ہاؤس پہنچے تو سماہر بیگم، آنیہ اور شیروز خان انہیں لانچ میں ہی اپنے منتظر ملے تھے۔ سب ہی ایک دوسرے سے مل کر اب لانچ میں ہی بیٹھ گئے تھے۔ ارے ظاہر نہیں آیا؟ جب سے واپس آئے ہیں مجال ہے جو پھپھو کے گھر میں ایک چکر بھی لگا گیا ہو، سماہر بیگم نے بلوشا بیگم سے ظاہر کا پوچھا تھا۔ ارے پھپھو، وہ لالا اپنی کار میں آ رہے ہیں، انہیں ایکچولی کچھ سامان لینا تھا آپ کے لیے، انہوں نے کہا ہم جائیں، وہ بس آ رہے ہیں، جواب سائم نے دیا تھا۔ اسی وقت اسے سیڑھیوں سے زوریز خان اترتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ سائم فوراً اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہے زوریز لالا، سائم نے مسکراتے ہوئے اس سے مصافحہ کیا تھا۔ ہے چیمپ، زوریز نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ یار برو، میں بچہ نہیں ہوں، سائم نے منہ بسورا تھا۔ زوریز ہلکا سا مسکرایا تھا، اس کی خوبصورت گرے آنکھیں بھی مسکرا اٹھی تھیں۔ لائٹ براؤن کاٹن کی شرٹ اور بلیک جینز میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ آج سردی کچھ زیادہ تھی، اس لیے اس نے شرٹ کے اوپر میں بلیک کلر کا اپر پہنا ہوا تھا۔ بلوشا وہ ایک سحر کن پرسنالٹی کا مالک تھا۔ سائم سے باتیں کرتا وہ اب سب کی جانب آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کسی کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ السلام علیکم، زوریز نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، سب نے ہی مسکرا کر جواب دیا تھا۔ سماہر بیگم کو اس کا سلام کرنا بہت اچھا لگا تھا، انہیں اپنے لاڈلے کو اسی روپ میں تو دیکھنا تھا۔ زوریز سب سے مل کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے عین سامنے پنک وائٹ کاٹن کے پرنٹڈ سوٹ میں شانوں کے گرد پنک ہی کلر کا گرم شال پھیلائی ضربہ بیٹھی تھی۔ وہ آنیہ سے باتوں میں مصروف تھی۔ بالوں کو چٹیا کی شکل دی، سلیقے سے دوپٹہ سر پر کیے وہ سادگی میں بھی بے حد خوبصورت لگتی تھی۔ زوریز کی نگاہیں جیسے اس پر سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ اسی وقت لانچ میں ایک دلکش آواز گونجی تھی۔ السلام علیکم، ظاہر سب کو سلام کرتا لانچ میں لگے گلاس ڈور سے اندر داخل ہوا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں ظاہر خان افریدی پورے 3 سال اور 6 ماہ بعد قدم رکھ رہا تھا۔ اس کے خوبرو چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، وہ شاہانہ چال چلتا سب کے سامنے آ کر رکا تھا۔ اسے دیکھ کر زوریز کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے، جبکہ سبھی نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ بلوشا بیگم بھی مسکرا رہی تھی۔ اس نے ہاتھوں میں موجود پھولوں کا بوکے اور ڈھیروں شاپر سماہر بیگم کے جانب بڑھائے تھے۔ سماہر بیگم ہی تو تھی جس کی بدولت آج ظاہر خان اس مقام پر تھا، ہر لمحہ اسے باخبر رہنے والی اس کی عزیز جان پھپھو۔ ارے میرا بچہ آ گیا، سماہر بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے سامان لیا تو آنیہ کو تھمایا تھا۔ جی پھپھو، صرف آپ کے لیے آیا ہوں، اس نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا تھا، مگر اس کے لفظوں میں عجیب سی سرد مہری تھی۔ اس نے اب سماہر بیگم کے سامنے عقیدت سے سر جھکایا تھا۔ سماہر بیگم تو دل جہان سے صدقے واری ہو رہی تھیں۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر اس کی پیشانی پر شفقت والا بھرا بوسہ دیا تھا۔ ظاہر ان سے ملنے کے بعد شیروز خان کی جانب بڑھا تھا۔ شیروز خان بھی اس سے خوش دلی سے ملے تھے۔ زوریز بیٹا، یہ کیا بات ہے، بھائی آیا ہے، آپ کو دکھتا نہیں، چلیے آپ بھی اٹھیں اور ظاہر سے ملیں، شیروز خان نے حکمیہ کہا تھا۔ زوریز جو پاؤں پر پاؤں رکھے ایک شان سے صوفے پر بیٹھا تھا، منہ بسورتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ویسے تم کچھ زیادہ ہی ڈھیٹ ہو کزن، زوریز طنزیہ انداز میں کہتا آگے بڑھ کر اس سے بلگیر ہوا تھا۔ تمہاری ہی صحبت ہے، گندا اثر تو ہوگا، خیر تم چاہے جتنی کوشش کر لو ظاہر خان سے جیت نہیں سکتے، وہ تم سے ہمیشہ 2 قدم آگے ملے گا، ظاہر نے اسے گلے ملتے ہوئے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا تھا۔ زوریز کا دماغ گم تھا، وہ اس سے لگ ہو کر ایک طرف جا کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ ظاہر بھی اب سائم کے برابر میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ آج کافی وقت بعد اس جم میں آیا تھا۔ ظاہر کے جانے کے بعد وہ بھی اپنی اسٹڈیز میں بیزی ہو گیا تھا۔ ان دونوں کا ایک ہی خواب تھا، مل کے ایک بہت بڑا بزنس اسٹیبلش کرنا۔ وہ اپنا نام ملک کے بزنس
بزنس ٹائکونز میں شامل کرنا، جس کے لیے دونوں ہی محنت کر رہے تھے۔ آج وہ ایک عرصے بعد وقت نکال کر جم آیا تھا۔ اس کا ارادہ پھر سے جم جوائن کرنے کا تھا۔ باکسنگ اس کا جنون تھی۔ وہ 22 سال کی عمر میں انتہائی ماہرانہ انداز میں رنگ میں لڑتا تھا۔ وہ سرخ اور سفید رنگت اور لمبی چوڑی جسامت والا ایک بھرپور طاقت اور نوجوان تھا۔ وہ خود کو ایک دم فٹ رکھتا تھا۔ لڑکیاں اس کے لکس اور فٹنس پہ مرتی تھی۔ یہی چیز اسے مغرور بنا چکی تھی۔ اس کے گرے مغرور آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ بلا شبہ وہ ایک وجیح مرد تھا۔ اسے اپنی اسی وجاہت کا بھرپور اندازہ تھا، اس لیے اس کا ڈریسنگ سینس بھی کمال تھا۔ وہ بلا کا ذہین شخص تھا، مگر یونی میں وہ فلرٹ کے نام سے بہت مشہور تھا۔ اسے جم میں آتے دیکھ مانی فوراً اس کے قریب آیا تھا۔ ہے زوریز، تمہیں اتنے دنوں بعد یہاں دیکھ کر اچھا لگا۔ مانی چہرے پر خوبصورت مصنوعی مسکراہٹ سجائے بولا۔ زوریز بنا کوئی جواب دیے آگے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ سب اس وقت باتوں میں مشغول تھے جب آنیا نے آ کر میز پہ کھانا لگنے کا بتایا تھا۔ سب ہی ایک ایک کر کے اٹھ کے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئے تھے۔ آج یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ایوارڈ فنکشن تھا، جس میں ہر سال اسٹوڈنٹس کو مختلف ایوارڈ سے نوازا جاتا تھا۔ وہ ابھی لندن یونیورسٹی آف بزنس کے گیٹ پر پہنچا ہی تھا۔ اس نے اپنی بائک ایک سائڈ پہ پارک کی تھی اور اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ پر بلیک ہی اسٹائلش سا کوٹ پہنے وہ آڈیٹوریم میں داخل ہوا تھا۔ آڈیٹوریم اسٹوڈنٹس سے بھرا پڑ رہا تھا۔ وہ اپنی ریزروڈ سیٹ پر براجمان ہو گیا تھا۔ اسٹیج پر موجود ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس کی تعریف کر رہا تھا، جبکہ وہ اس جگہ اتنی بے نیازی سے بیٹھا ہوا تھا جیسے آج کے اس فنکشن سے اسے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ پھر وہ گھڑی بھی آ ہی گئی جب پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ڈائریکٹر نے اسٹوڈنٹس آف دا ایئر کا ایوارڈ لینے کے لیے اس کا نام لیا تھا۔ 2 سال میں یہ دوسری کامیابی اس کی منتظر تھی۔ اسے جیسے پتہ تھا کہ اسٹوڈنٹس آف دا ایئر کا یہ ایوارڈ بھی خان کا ہی ہے۔ اس کے تاثرات میں رتی بھر بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ بہت ہی عام سے انداز میں اپنی نشست سے اٹھا تھا اور متواتر مناسب چال چلتا اسٹیج پر پہنچا تھا اور بے نیازی سے ایوارڈ لے کر بغیر کچھ کے اسٹیج سے اتر رہا تھا۔ ایوارڈ وصول کرتے ہی وہ وہاں سے نکلا تھا اور اپنی ہیوی بائک پر بیٹھ کر اپنے اپارٹمنٹ کی جانب چل دیا تھا۔ کھانے کے بعد اب سب ہی بڑے دوسرے روم میں کسی اہم بات میں مصروف تھے، جب ینگ جنریشن لاؤنج میں تھی۔ ویسے کیا لگتا ہے اندر کیا بات ہو رہی ہوگی؟ سیم نے زیادہ دیر چپ نہ رہا گیا تھا۔ اب مجھے کیا پتا، مجھے کیا الہام ہوگا؟ مشال چڑھ کر بولی تھی۔ مجھے تم سے تو رائے لینی ہی نہیں چاہیے تھی، تم تو ہو ہی جنگلی بلی، سیم نے تپے ہوئے انداز میں جواب دیا تھا، جبکہ ضروا اور ہانیہ ان کی نوک جھونک پر ہنستی تھی۔ ظاہر جو کہ موبائل میں بزی تھا۔ ضروا کو ہنستے دیکھ اس نے سر اٹھایا تھا، جبکہ اسے متوجہ دیکھ ضروا کی ہنسی کو بریک لگا تھا۔ اسی وقت زوریز لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ اس کا کوئی فرینڈ آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کھانا کھاتا ہی باہر چلا گیا تھا۔ ہے گائز، واٹس اپ؟ اور یہ اتنا سناٹا کیوں ہے؟ وہ کشن اٹھا کر گود میں رکھتا صوفے پر بیٹھا تھا۔ ارے یار لالا، وہی تو کہہ رہا ہوں کہ سب بڑے اندر کیوں ہیں اور کیا بات ہو رہی ہے؟ مگر یہ مشال مجھ سے ہی لڑ رہی ہے۔ سائم نے منہ بناتے ہوئے مشال کی طرف اشارہ کیا۔ سو مشال، یو ہیو اینی آئیڈیا؟ زوریز نے اپنے دلکش انداز میں براہ راست اسے مخاطب کیا تھا۔ مجھے کیا پتا؟ مشال کچھ پل کو گڑبڑائی تھی۔ زوریز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، اسے ہی درد اٹھ رہا ہے اندر کی باتیں جانے گا۔ اب کی بار وہ اپنی ازلی پر اعتماد لہجے میں بولا۔ ضروا نظریں جھکائے خاموش بیٹھی تھی، جبکہ ظاہر بھی یوں بیٹھا تھا گویا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اسی وقت سب بڑے مسکراتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ ظاہر کے علاوہ وہ سبھی اب پرتجسس سے تھے۔ مومی، اب بتا دے کیا بات کرنی تھی آپ نے؟ انہیں آتے دیکھ سائم جلدی سے بولا تھا۔ اس کے بتانے پر سب مسکرا دیے تھے۔ چچی جان آپ ہی بتا دیں، سائم اب نگین بیگم سے پوچھ رہا تھا۔ ایسا کریں اس نالائق کو ہی بتا دیں، بلوشا بیگم نے یہی سب کو یہ خوشخبری دے گا۔ سفیر خان ہنستے ہوئے بولے تو بلوشا بیگم اور نگین بیگم بھی ہنس دی تھیں۔ یس بابا رائٹ، سائم پر جوش ہوا۔ اب تو زوریز بھی حیران سا ہو رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، سائم اپنے لالا کو بتا دو۔ بلوشا بیگم شرارتی انداز میں بولتے بولتے رکی تھیں۔ ان کا اس جملے سے ضروا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی، جبکہ اب ظاہر نے بھی سر اٹھایا تھا۔ کیا تائی جان؟ مشال نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ ہم نے ضروا اور ظاہر کی بات پکی کر دی ہے۔ بلوشا بیگم کے جملوں نے وہاں موجود کچھ افراد کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیری تھی تو کچھ کے سروں پر گویا دھماکہ کیا تھا۔ وہاں موجود 3 نفوس تو گویا سکتے میں تھے۔ ظاہر ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا تھا۔ زوریز کو بھی شوق لگا تھا، جبکہ ظاہر کے دماغ میں جیسے آندھی کے سے جھٹکے چلنے لگے تھے۔ ضروا کی بھی حالت گہر ہو رہی تھی۔ کانگریٹس ضروا، میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں، میرے پیارے دوست جیسے لالا اور میری بہن کی شادی۔ او مائی گاڈ! ضروا آنیا اس کے گلے لگی
اور بھی جاننے کا کیا بول رہی تھی، مگر ضربہ تو جیسے ساکت ہی کھڑی تھی۔ ظاہر مٹھیاں بھینچے اپنے طیش پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ قسمت نے ایک ایسا فیصلہ کر دیا تھا اس کی زندگی کا، وہ لڑکی جس سے وہ بے انتہا نفرت کرتا تھا، اس سے شادی۔ اگلے ہی پل اس کا ضدی اور ہر درم روپ اود آیا تھا، وہی بے پرواہ انداز جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ بنا اس کے تاثرات نوٹ کیے اب سب ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے۔ اسی وقت لانچ میں اس کی برف سی سرد آواز گونجی تھی، سوری مامی، بٹ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، اسپاٹ لہجے میں کہہ کر وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کے لفظوں سے وہاں موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ شوق کی کیفیت میں تھا۔ اس کے انکار نے سب کو ہی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بلوشہ بیگم اور سفیر خان کے سر مارے شرمندگی کے جھک سے گئے تھے، ضربہ کا چہرہ بھی مارے ذلت کے سرخ ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں چھلکنے کو بھی تاب تھیں، جبکہ فرقان خاموش تھے، ہر وقت ہنسنے مسکرانے والا سائم بھی خاموش سا بیٹھا تھا۔ مشال کو اب سب سے کوئی خاص فرق نہ پڑا، جبکہ آنیہ کو اس انکار سے بہت دکھ پہنچا تھا۔ اسے ضربہ کے لیے بھی بہت برا فیل ہو رہا تھا اور ضربہ کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ زبریز وہ واحد شخص تھا جسے ظاہر کے انکار سے دلی سکون میسر آ گیا تھا۔ تم کہتے تھے نا وہ بدل گیا ہے، دیکھا آج تمہارے لاڈلی نے ہمیں پھر سے ذلیل کروا دیا، میں ہی پاگل تھا جو اس بے غیرت سے امید لگا لی۔ سفیر خان ظاہر پر بے حد غصہ تھے۔ اسی وقت ماحول میں ایک پر اعتماد آواز گونجی تھی، فرقان ماموں، میں جانتا ہوں ظاہر نے جو کیا وہ غلط کیا اور یہ وقت بالکل کی بات کرنے کا نہیں، مگر میں ضربہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اب سے نہیں، اس رشتے کے طے ہونے سے پہلے سے ہی۔ تو کیا آپ مجھے اپنی فرزندی میں لیں گے؟ پراعتماد انداز، اٹل لہجہ، بے شک وہ کسی کو بھی اپنی باتوں سے قائل کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ ایک تفاخر بھری مسکراہٹ شیروز خان کے لبوں پر آئی، جبکہ سماہر بیگم بھی بیٹے کے اس فیصلے سے کھل سی گئی تھیں۔ انہیں ضربہ ویسے بھی زبریز کے لیے بے حد پسند تھی، مگر ظاہر میں بھی ان کی جان تھی، وہ اپنے للا کے اس فیصلے پر بہت خوش تھی، مگر جو ہوا اس نے انہیں بے حد دکھی کر دیا تھا۔ مگر بیٹے کے فیصلے نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ زبریز کی بات سن کے سبھی حیرانگی سے اب اس کی جانب دیکھ رہے تھے، مگر کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ فرقان خان نے بھی سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ضربہ میں بے جان مورت بنی سب سن رہی تھی، جیسے یہ باتیں اس کے نہیں بلکہ کسی اور کے متعلق ہو رہی تھیں۔ جب وہ ستم گر ہی اسے بے مول کر گیا تھا تو شکوہ کس سے کرتی؟ زبریز تو پھر بھی اسے اپنانے کی بات کر رہا تھا۔ تم ہوش میں ہو بیٹا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ فرقان نے اسے پوچھا تھا۔ جی بالکل ماموں جان، میں پورے ہوش و حواس میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اور باقی کی بات میرے موم ڈیڈ آپ سے کریں گے، مگر ہو سکے تو مجھ پر ایک دفعہ بھروسہ کر کے دیکھیے گا، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ زبریز خان نے سر جھکائے فرمانبرداری سے جواب دیا تھا۔ ہاں للا جان، میں خود آپ سے اپنی بیٹی ضربہ کا ہاتھ اپنے زبریز کے لیے مانگتی ہوں۔ سماہر بیگم مسکراتی ہوئی آگے آئی تھی۔ ہاں فرقان، ہم پر بھروسہ کرو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں ہمارے بیٹے زبریز خان کے ساتھ ضربہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ اسے بہت خوش رکھے گا، شیروز خان نے اپنے نرم لب و لہجے میں بولے تھے۔ فرقان خان سوچ میں پڑ گئے تھے، انہیں زبریز میں بھی کوئی کمی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ انہوں نے سفیر کی جانب دیکھا تھا، سفیر خان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گا شیروز لالا، فرقان خان نے آہستہ سے جواب دیا تھا۔ ایک فتح مند سی مسکراہٹ زبریز خان کے لبوں پر آئی تھی، جبکہ کسی کا چین و سکون برباد ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب اجازت لے کر واپسی کے لیے نکلے تھے۔ نہ جانے اب ان سب کی زندگیوں میں کون سا موڑ آنے والا تھا، ان کی قسمت کون سا کھیل کھیلنے والی تھی، اور وقت کا پاسا کس جانب پلٹنا تھا، یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلتا۔ مگر زبریز ایک بار پھر سے ہاری ہوئی بازی جیت گیا تھا، جبکہ ظاہر خان نے خود جیت کو چھوڑ دیا تھا۔ تو کیا رنگ لانے والا تھا یہ اس کا فیصلہ؟ زبریز ہاؤس سے باہر نکلنے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ پچھلے ایک گھنٹے سے بلا سبب سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا، مگر اس کا اضطراب کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آج ایک بار پھر سے وہ اس لڑکی کی وجہ سے اسی دوراہے پر کھڑا تھا جہاں آج سے 4 سال پہلے قسمت نے اسے لا پٹکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے 4 سال پیچھے چلا گیا ہو۔ نہیں، آج میں کمزور نہیں ہوں، وہ وقت اور تھا جب مجھے بے قصور ہوتے ہوئے مجرم بنا دیا گیا تھا، مگر اس بار نہیں، ظاہر خان اس بار غلط نہیں ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ میں نے جو کیا صحیح کیا۔ وہ لڑکے اس قابل نہیں کہ ظاہر خان اسے اپنی زندگی میں شامل کرے۔ ایک زہریلی سوچ اس کے دماغ میں آئی تھی۔ وہ اب ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کی کار کا رخ اپنے بنگلے کی طرف تھا جو اس کی ملکیت تھا۔ شاید وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ضروری نہیں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ہر بار ویسا ہی ہو، کیا پتہ قسمت کو کیا منظور تھا۔ ماضی: پپا جان، آئی ون اگین، آئی گاٹ 98 ان 3rd سیمسٹر۔ ظاہر کا انگریزوں سے لب و لہجہ موبائل میں گونجا تھا، اس کی پرجوش آواز پر موبائل
پر بھی سماہر بیگم مسکرا دی تھی۔ ماشاءاللہ پھپھو کی جان، اللہ میرے بچے کو یوں ہی کامیاب کرے، بس آمین۔ سماہر بیگم نے دل سے اسے دعا دی تھی۔ پھپھو جان بس ایک اور سال اور پھر دنیا ظاہر خان کا عروج دیکھے گی، اور یہ ازلی پر اعتماد انداز میں بولا تھا۔ سماہر بیگم نے دل ہی دل میں اس کی یہ خوشی کم رہنے کی دعا کی تھی۔ آج ظاہر خان نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا اور اس کا یہاں ایک ہی سال بچا تھا۔ سماہر بیگم وہ واحد ہستی تھی جنہوں نے اس کا تب یقین کیا تھا جب پوری دنیا اس کی مخالف تھی۔ اس رات ظاہر خان ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سماہر بیگم ہی تھی جنہوں نے اسے سمیٹا تھا اور اس کے ہونے کا یقین دلایا تھا، اس کی ذات پر اس کے اعتماد کو بحال کیا تھا۔ اس کی عزیز جان پھپھو، وہ اس کے لیے اس کی ماں کے برابر تھیں۔ اس نے پچھلے 3 سال سے کانٹیکٹ میں تھا اور بس ایک سال ہی بچا تھا اس کی واپسی میں، مگر زندگی ایک بار پھر سے اس کے ساتھ کھیلنے والی تھی۔ ایک اور امتحان اس کا منتظر تھا، مگر اس بار ظاہر خان ہارنے والا نہ تھا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا، مگر خان ہاؤس میں گہرا سکوت سا طاری تھا۔ مراد خان اور سفیر خان سویرے سویرے ہی آفس جا چکے تھے، جبکہ فرقان خان اپنے میں ہی تھے۔ سائم اور مشال یونیورسٹی چلے گئے تھے اور ضروا اپنے روم میں بند تھی۔ کسی نے بھی اسے جگانا مناسب نہ سمجھا تھا۔ یہ صبح کے 10 بجے کا وقت تھا، مگر خان ہاؤس میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اب بلوشا بیگم کو ضروا کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ کبھی بھی اتنی دیر تک نہیں سوتی تھی۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی ضروا کے روم کی جانب بڑھی تھی۔ روم لاک نہ تھا، اس لیے ان کے ہاتھ لگاتے ہی کھل گیا تھا، مگر روم کے اندر تو کی صورتحال دیکھ انہیں جھٹکا سا لگا۔ لائٹس آف تھی اور ضروا بیڈ کے قریب بے ہوش پڑی تھی۔ وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھی تھی۔ انہوں نے کسی چھوٹے سی بچی کی طرح اسے باہوں میں بھرا تھا۔ وہ اسے ایک سائڈ کرتی باہر کی جانب دوڑی تھی۔ کچھ ہی پل میں وہ سائم کو کال کر کے ڈاکٹر کو لانے کا کہہ چکی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو آنیہ اس کے قریب بھی بیٹھی تھی۔ ارے تم اٹھ گئی، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ آنیہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں ضروا کے لیے بہنوں والی اپنائیت تھی۔ میں ٹھیک ہوں، پر تم یہاں؟ ضروا اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالتی وہ مشکل گاؤ تکیے کے سہارے اٹھ بیٹھی تھی۔ میں تو کافی دیر سے یہاں ہوں میری پیاری بہنا، اور بھی سب ہیں، لالا بھی آئے ہیں۔ تم اٹھ کیوں گئی؟ تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ ضروا پلیز لیٹ جاؤ۔ آنے تفصیل بتاتی ہوئی فوراً اسے سہارا دینے اس کے قریب آئی تھی۔ اتنے میں ہی روم نوک کر کے فرقان خان اندر آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر آنیہ اجازت لے کر وہاں سے چلی گئیں۔ وہ اب ضروا کی جانب آ رہے تھے۔ بابا، ضروا کا ضبط انہیں دیکھتے ہی ٹوٹنے کا تھا۔ بابا کی جان، میرا بچہ کیسی ہے میری گڑیا؟ میری ایک غلطی میری بچی کا کیا حال کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں بابا جان، ضروا نے نہ چاہتے ہوئے بھی سسک اٹھی تھی۔ میری بچی، میں جانتا ہوں میں نے اپنی ضروا کے ساتھ بہت برا کیا ہے، میری وجہ سے میری شہزادی اس حال میں پہنچی ہے۔ وہ کم ظرف انسان میری بیٹی کے لائق بالکل بھی نہ تھا۔ کاش یہ بات میں پہلے سمجھ جاتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ وہ شخص میری بیٹی کو یوں سب کے سامنے رد کرنے والا ہوتا کون ہے؟ مگر غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے نا، میں تمہارے حق میں غلط فیصلہ کیسے کر گیا میری گڑیا؟ اپنے بابا کو معاف کر دو بیٹی۔ وہ بولتے بولتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئے تھے۔ نہیں بابا جان، خدا را مجھے گنہگار نہ بنائیں۔ ضروا نے تڑپ کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ نے تو میرے لیے اچھا فیصلہ لیا تھا نا، میری ہی قسمت میں یہ سب ہونا لکھا تھا، سو ہو گیا۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں بابا جان۔ ضروا اپنے دل کی اجڑی ہوئی حالت پہ قابو پاتی انہیں مطمئن کر رہی تھی، ورنہ کوئی ضروا کے دل سے پوچھتا ٹھکرائے جانے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ یہ ہوئی نہ بات، میں آپ کو زندگی کے ہر مقام پر ایسا ہی بہادر اور مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ بچے وہ اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ کاش میں تم سے بدلہ لے سکتی ظاہر خان، تمہاری وجہ سے آج میرے بابا جان اس قدر پریشان ہیں۔ ضروا سوچوں میں گم تھی۔ مگر میں اب اپنی غلطی نہیں دہراؤں گا میری گڑیا، اس لیے میں آپ سے آج کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ فرقان خان نے تمہید باندھی تھی۔ جی بابا جان۔ ضروا چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ بیٹا، میں نے سوچ بچار کے بعد کچھ فیصلہ لیا ہے، مگر میرے لیے اب میری بیٹی کی رائے اہم ہے۔ میں اب پھر سے تمہیں کوئی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے جو بھی تم سے پوچھوں گا اس میں آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ وہ آرام آرام سے بول رہے تھے۔ ضروا کا دل نہ جانے کیوں کسی انجانے خوف میں مبتلا تھا۔ وہ غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے زبریز بیٹے کے پرپوزل پر غور کیا ہے۔ وہ ہینڈسم ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، کچھ ہی وقت بعد اپنا بزنس جوائن کرنے والا ہے، اور ان کا مستقبل بھی شاندار ہے۔ سب سے بڑی بات، وہ میری آنکھوں کے سامنے پلا بڑھا ہے، اس لیے مجھے ان کے پرپوزل میں کوئی خرابی نہیں دکھی۔ اور پھر وہاں آپ کی سماہر پھپھو ہوں گی، آپ کو ایڈجسٹمنٹ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہوئے تھے۔ ضروا سانس روکے انہیں سن رہی تھی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں بے سکون ہو رہا تھا۔ کیا ہوا بابا جان؟ انہیں خاموش دیکھ کر ضروا نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس میں سوچ رہا ہوں اگر آپ کی ماما ہوتی تو وہی آپ سے یہ باتیں کرتی، مگر میں آپ کو ماں باپ دونوں کا پیار دیا ہے۔ بات کرتے کرتے آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بابا جان پلیز ایسے روئیے مت، میرے لیے آپ ہی میرا سب کچھ ہیں۔ ضروا نے ان کے آنسو صاف کیے، وہ اس کی فکر پر مسکرا دیے تھے۔ بیٹا، میں نے سوچا ہے سماہر آپا کو وہاں ہاں کہہ دوں زبریز اور آپ کے رشتے کے لیے۔ وہ آہستگی سے بولے تھے۔ ضروا کا دل بند ہونے کو تھا۔ وہ ظالم شخص تو اسے پچھلی رات ہی بے مول کر کے چلا گیا تھا، اور شادی تو اس کی کہیں نہ کہیں ہونی ہی تھی، تو پھر اسے یہ دکھ کس بات کا تھا؟ ضروا نے اپنے آپ سے سوال کیا تھا۔
بیٹا آپ سن رہے ہیں نا؟ اسے خاموش دیکھ کر فرقان خان نے پوچھتے ہوئے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ جی بابا جان، ضرور جلدی سے بولی تھی۔ میں آپ کی مرضی جاننا چاہتا ہوں، جیسے آپ کہیں گی وہی فیصلہ ہوگا۔ فرقان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ اس پہ چھوڑ دیا۔ کچھ پل کو تو ضرور سن رہ گئی تھی۔ سوری بٹ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، ایک سرد لہجہ اس کے سماعتوں میں گونجا تھا۔ درد کی ایک لہر دل سے اٹھی تھی۔ بیٹا میں نہیں جانتا میری زندگی کتنی ہے، مگر میری طبیعت خراب رہتی ہے اور میں چاہتا ہوں میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی ایسے انسان کو تھماؤں جو اسے شہزادی بنا کر رکھیں۔ اور کل زوریز نے جس طرح میرا مان رکھا، بیٹا مانیے آپ کو اگر خوش رکھ سکتا ہے تو وہ ہے زوریز خان، اس لیے سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا۔ اسے سوچوں میں غلطاں دیکھ فرقان خان نے اسے سمجھایا تھا، پلیز بابا جان ایسا مت کہیے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور میرے لیے اپنے بابا جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، اس لیے جو فیصلہ آپ کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ ہے۔ وہ اپنے اسی ذلی نرم اور با ادب لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بولتی آخر میں نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کا اقرار سن کر فرقان خان کھل اٹھے تھے۔ جیتی رہو میری گڑیا، ہمیشہ خوش رہو۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر شفقت بھرا بوسہ دیا تھا۔ ضروا کی یہاں سے چھلکنے کو بےتاب تھی، مگر صرف اپنے عزیز جان بابا خان کے لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر گئی تھی۔ میں اب چلتا ہوں، باہر سماہر آپا اور شہروز لالا کو بھی یہ خوشخبری دینی ہے۔ وہ شاید بے حد خوش تھے، اس لیے اس کی نم آنکھیں نہ دیکھ سکے، مگر ضروا انہیں دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اپنے چہرے پر جبر کر کے وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر گئی تھی۔ اسے بھی زوریز میں بظاہر تو کوئی خرابی نظر نہ آئی تھی، اور پھر کل جیسے اس نے اسکت بابا کا جھکا ہوا سر بلند کیا تھا، تب سے تو ضروا کا دل اس کی جانب سے صاف ہو گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ مختلف باتیں سوچتی بیٹھ کی پشت سے ٹیک لگا گئی تھی۔